السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ایک بھی حدیث تمہیں معلوم ہے تو دوسروں تک پہنچاؤ۔ آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث پہنچائی جا رہی ہے تاکہ آپ کو صحیح حدیث کی معلومات ہو سکے اور اس پر عمل کر کے اپنی آخرت سنوار سکیں اور دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ یہاں پر جو مسئلہ ہے دو تین مسئلہ اور آئے گا، اتنا پیچیدہ مسئلہ آئے گا جس میں خوب حدیثیں آئیں گی، خوب حدیثیں بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ حدیث اس طرح آسان ہے۔ ایک تو وضو کر کے کسی لیڈیز کو چھو دے تو وضو ٹوٹ جائے گا، ایک مسئلہ یہ آئے گا، اور ایک یہ کہ وضو کر کے آگ سے پکی ہوئی چیز کھا لیا، آگ سے پکی ہوئی جیسے گوشت آگ میں پکایا جاتا ہے، گوشت کھا لیا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے ستو ہے، ستو جو بنایا جاتا ہے تو ستو کا جو بھی دانہ ہوتا ہے اس کو پہلے آگ میں بھونا جاتا ہے، چاہے چنا کا ستو بناوے یا گندم کا ستو بناوے یا جس چیز کا بھی ستو بناوے، تو ستو کو بنانے سے پہلے اس کو آگ میں کیا کیا جاتا ہے؟ بھونا جاتا ہے، بھوننے کے بعد پیسا جاتا ہے، پھر ستو بنایا تو یہ آگ میں چڑھا کہ نہیں چڑھا؟ تو باب ما مست النار کا جملہ آئے گا، پھر عورتوں کے چھونے کا مطلب آئے گا کہ اگر عورت ٹچ ہو جائے بدن سے، چاہے اپنی بیوی کیوں نہ ہو یا کوئی بھی عورت کیوں نہ ہو، ٹچ ہو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ بہت پیچیدہ مسئلہ سب آئے گا کہ دماغ معاف ہو جائے گا۔ اس میں اتنی بات یاد رکھو کہ اگر ما مست النار کے بارے میں آئے گا کہ کھانے پکی ہوئی آگ میں پکی ہوئی چیز کے بارے میں کوئی حدیث آ رہی ہے کہ یہ آگ سے پکی ہوئی چیز کے بارے میں فرمایا کہ اس سے وضو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ سمجھو کہ وہ حدیث منسوخ ہے، نچوڑ یاد رکھنا۔ اور عورت کے چھونے والی حدیث آئے گی تو اس میں بھی یہ یاد رکھنا کہ وہ بھی حدیث منسوخ ہے۔ لہذا اس کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب بھی قائم کر رہے ہیں اور پھر حدیث بھی لا رہے ہیں جس میں عورتیں کھانا بناتی تھی، عورتیں پانی گرم کرتی تھی، یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اس لوگوں کی حدیث کہ جب پانی گرم کرتی تھی عورتیں تو انہوں نے پانی کو چھوا، اب گرم کر کے دیا، لہذا صحابہ وضو کرتے تھے اس گرم پانی سے، حضرت عمر نے وضو کیا، لہذا وہ پانی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ باب وضوء الرجل مع امرأته، یہ باب کسی آدمی کے وضو کرنے کے بیان میں اپنی اہلیہ کے ساتھ، کوئی آدمی اپنی اہلیہ کے ساتھ وضو کر رہا ہے، وفضل وضوء المرأة، اور کوئی آدمی اس کی فیملی جا کر کے وضو کیا، اس کا پانی بچ گیا تو سوچتا ہم وضو کر لیں، اب اس کی فیملی کو نہیں ہم وضو کیے ہیں آپ مت وضو کیجیے گا، تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وہ عورت کا بچا ہوا پانی بھی ناپاک نہیں ہے۔ جب تمہارے ذہن میں اس زمانے کی بات رہے گی تب تو پانی نہیں بچ سکتا، جیسے لوٹا میں ہے، لیکن اس زمانے کی بات اگر لیا جائے کہ ایک ٹب میں پانی رہتا تھا، اس میں ہاتھ ڈال کر کے وضو کرتے تھے، جتنی حدیثیں آئی ہیں اس میں یہ ہے کہ پہلے ٹب کو ٹیڑھا کر کے ہاتھ پر پانی گرایا اپنے اس پر، اور پھر پانی گرانے کے بعد اس کو 3 مرتبہ دھونے کے بعد پھر ہاتھ کو اس میں ڈال دیا، ہاتھ کو اس میں۔ اب سمجھو کہ ایک ٹب پانی اپنے زمانے میں، اب جو ہے عورتیں جو بڑا ٹب کپڑا دھونے کے لیے لیتی ہے، اس پورا ٹب بھرا ہوا ہے، تو اس میں تو 3-4 بالٹی پانی آ جائے گا۔ اب وضو کرنا تھا، ایک لیڈیز آئی اور اپنا ہاتھ دھو کر کے اور اس میں ہاتھ ڈال کر کے وضو کر لیا، تو تھوڑی یہ ناپاک ہوا، اس میں ہاتھ ڈال کر کے پانی لے کر کے باہر جو پانی گر رہا ہے تھوڑی وہ پانی ناپاک ہوا، اس ٹب میں سے 1 لوٹا خرچہ ہوا یا 2 لوٹا خرچہ ہوا ہوگا، یا بہت زیادہ تو 3 لوٹا خرچہ ہوا ہوگا، لیکن ٹب میں تو بچا ہوا پانی ہے، لہذا اس ٹب میں مرد جا رہا ہے وضو کرنے کے لیے تو منع ہے؟ فرمایا کہ نہیں، فرمایا وضوء الرجل مع امرأته، یہ باب وضو کرنے کے بیان میں شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ، وفضل وضوء المرأة، اور عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے کے بیان میں، وتوضأ عمر رضی اللہ عنہ، یہ ان کا عمل بھی ثابت کر دیا، حضرت عمر کا، حضرت ابوبکر کا اور بھی صحابہ کا، تو فرمایا کہ وتوضأ عمر، اور وضو کیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، بالحمیم، حمیم مانے گرم پانی، حمیم مانے گرم پانی، تو آگ میں دکھایا گیا یہ پانی۔ ومن بیتی نصرانیہ، نصرانی عورت تھی، ان کے گھر میں بھی پانی تھا، اس سے بھی انہوں نے وضو کیا۔ امرات کا لفظ مبہوم بھی مراد لیا جا سکتا ہے
اور چونکہ امراتی ہی لکھا ہے تو اپنی اہلیہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ عام یہ بات لیا جائے کہ ما رجولی ما امراتی میں عام مراد، اس میں اپنی اہلیہ مراد لیا جائے، اور فضل وضوء المرأہ میں عام مراد لیا جائے کہ کوئی بھی عورت کا بچا ہوا پانی ناپاک ہے یا پاک ہے، اس سلسلے میں یہ بیان ہے۔ ابھی قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال حدثنا مالک عن نافع عن ابن عمر انہ قال کان الرجال والنساء یتوضؤون فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیعا، کہ عورتیں اور مرد وضو کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سب کے سب ایک ساتھ۔ مثال کے طور پر ایک ٹب ہے، اس ٹب میں سے مرد وضو کر کے چلا گیا، عورت آئی اس نے وضو کر لیا، پھر وہ عورت چلی گئی وضو کر کے، پھر دوسرے نے اس میں سے دوسرا مرد آیا اس نے وضو کر لیا۔ اس زمانے میں حضور کے پہلے زمانے میں عورتیں مسجد میں جا کر نماز پڑھا کرتی تھیں حضور کے زمانے میں شروعاتی دور میں۔ بعد میں جو ہے بہت سارے مسائل کی بنیاد پہ علماء نے عقد کر کے عورتوں کو مسجد میں جانے سے تو وہ منع نہیں ہے کہ ایک دم سختی ہے، مسجد میں جا ہی نہیں سکتی عورتیں۔ ابھی بھی پردے کے ساتھ عمر دراز عورتیں اگر جانا چاہیں تو اتنا پردہ ہو جو ساری چیز کا لحاظ و خیال ہو، جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو وہ یہ دلیل پیش کرے کہ عورتیں اور مرد سب جو ہے وضو کرتے تھے ایک ہی جگہ سے، اور کبھی کسی کا وضو نہیں ٹوٹا۔ اگر یہ بات ہوتا تو میں نے وضو کرنا منع ہو جاتا۔ سورہ نساء کے آخر میں جو مر جاتا ہے اس کا جو حصہ ہوتا ہے، جو مال چھوڑ کے جاتا ہے، اس کو میراث کہتے ہیں۔ وہ میراث کی آیت اس کے بعد نازل ہوئی، میراث کی آیت اسی حدیث کے سوال پر نازل۔ حدیث کا ترجمہ الباب صرف اتنا سے ثابت کر رہے ہیں کہ کسی آدمی کو بے ہوشی طاری ہو جائے، اس پر وضو کا بچا ہوا پانی چھڑکنے کے بیان میں، اور اس میں یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ میں جب بیمار پڑا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے میری عیادت کے لیے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں بے ہوش تھا، مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر اپنے وضو کا بچا ہوا پانی چھڑکا تو مجھے ہوش آ گیا۔ پھر اس کے بعد جب مجھے ہوش آ گیا تو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگا۔ اس کے بعد حضور سے جو بات کیا اس میں میں نے ایک جملہ پوچھا، وہ میراث کے بارے میں۔ وہ میراث تو جو مرتا ہے اس کا جو لڑکا ہے یا باپ ہے تو وہ سب حصے دار ہوتا ہے، اس کی بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، اس میں سے جو لوگ حصے دار 8 عورتیں اور 4 مرد جو اسلام میں بتایا گیا ہے، یہ سب حصے دار ہوتے ہیں۔ لیکن بعض ایسا ہوتا ہے کہ جن کو حصے دار قرآن نے لکھا ہے وہ ہے نہیں ہے، تو اس کا قریبی کوئی رشتہ دار ہو جاتا ہے اس کا لینے والا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کو صرف بیٹی ہے اور بیٹا نہیں ہے، صرف بیٹی ہے اور بیٹا نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کی بیٹی کو صرف 2 ثلث ملے گا۔ پورے مال کو 3 حصہ میں کر کے 2 حصہ اس کی بیٹی کو مل جائے گا، اور تیسرا حصہ اس کا بھائی لے گا یا بھتیجا لے گا۔ بھائی نہیں ہوگا بھتیجا ہوگا تو اس کا بھتیجا لے گا اس کا مال۔ سمجھ میں آئی؟ وہ کلالہ ہونے کی حیثیت سے قریبی رشتہ دار، یہ کلالہ کا لفظ یہی ہے، کلالہ کا لفظ کہ اس کا اپنا رشتہ دار۔ اگر بیٹا ہوتا، بیٹی کے ساتھ بیٹا ہوتا تو دونوں بیٹا بیٹی لے کر کے پورا مال آپس میں بانٹ لیتے۔ اگر 3 کٹھا زمین ہے تو 2 کٹھا بیٹا لیتا، 1 کٹھا بیٹی لیتی۔ لیکن وہاں پر اگر کوئی رشتہ دار حصہ لینے والا موجود نہیں ہے تو اس کا وہ حصہ دار آ کر کے حصہ لے گا جو شریعت سے حصہ دار نہیں ہے۔ بھائی ہوا، بہن ہوئی، تو یہ لوگ حصہ دار بن جاتے ہیں، اسی کو کلالہ کہتے ہیں۔ اس کلالہ کا تذکرہ یہاں پر کہا گیا۔ بھائی بہن بیٹا جب موجود ہے، سب سے مضبوط عصبہ بیٹا بیٹی موجود ہے، تو بھائی بہن وہ دور نہ ہو گیا، وہ کیا ہو گیا؟ پہلے بیٹا کو ملے گا تب جا کے بھائی بہن آئے گا۔ اس لیے جو قریب والا عصبہ ہے وہ دور والے عصبہ کو کیا کرتا ہے؟ محجوب کر دیتا ہے۔ یحجب البعد، کہ بعید میں جو عصبہ ہے اس کو کیا کرے گا؟ محجوب کر دے گا، یہ حصہ نہیں لے سکتا ہے۔ باب صب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضوءہ علی المغمى علیہ، یہ باب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی بہانے کے بارے میں، وضو کا پانی علی المغمى علیہ، اس شخص پر جس پہ کیا ہو؟ غشی طاری ہو۔ وبی قال حدثنا عبد الولید قال حدثنا شعبہ عن
محمد ابن منقدر قال سمیت جابر یقول، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہاں؟ میری عیادت کرنے، وانا مریض، اور میں اس وقت بیمار تھا، لا آکلو یعنی مجھے عقل نہیں تھا، یعنی بے ہوش تھا، مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ فتوضا وصب علی من وضوئہ، پھر آپ نے وضو فرمایا اور اپنے وضو کا بچا ہوا پانی میرے اوپر چھڑکا۔ فعقلت، پھر مجھے ہوش آیا، فقلت یا رسول اللہ، پھر میں نے پوچھا اللہ کے رسول، لمن المیراث، میراث کس کے لیے؟ انما یرثنی کلالہ، کہ میرا مال کا وارث تو کلالہ ہونے جا رہا ہے، کلالہ ہونے جا رہا ہے، یعنی ایسا آدمی جو حقدار نہیں ہے لیکن رشتہ دار ہے، وہ بھی مال کا وارث ہونے جا رہا ہے۔ فنزلت آیت الفرائض، پھر آیت الفرائض نازل ہوئی۔ اس زمانے میں جو برتن استعمال ہوتا تھا نا، اس برتن کا الگ الگ نام ہوتا تھا، اس برتن میں وضو کرنے کے بیان میں آ رہا ہے۔ سارے برتن جو بھی ہو وضو کرنے کا، جیسا بھی برتن ہو اس میں وضو کرنا جائز ہے، اسی اعتبار سے ہر ایک کا نام الگ الگ آ رہا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے مسئلے کی جس میں کوئی نیا مسئلہ آ جائے۔ اب یہاں پر دیکھو باب الغسل والوضوء فی المخضب، یہ باب غسل کرنے کے بیان میں اور وضو کرنے کے بیان میں مخضب کے۔ مخضب کہتے ہیں جیسے پلاسٹک کا ٹب جو بتایا تھا اس سے پہلے، اسی طرح کا برتن لے لو، ٹب میں اس کا ترجمہ کرو، کیا کرو؟ ٹب۔ والقدح، اور قدحن کٹورا کو کہتے ہیں، تب کٹورا چھوٹا لے لو یا بڑا لے لو، کاب لے لو، اس کو تھوڑی دیر کے لیے مان لو، لیکن ترجمہ اس کا ہوگا قدحن کا کٹورا، ٹھیک ہے۔ والخشبی، اور خشب کہتے ہیں لکڑی کا کوئی برتن ہے، لکڑی کا بھی برتن بنتا ہے۔ ٹب بتا دیا نا، اس ٹب کو سمجھو، ٹب آسانی سے سمجھ میں آئے گا، تو اسی طرح کا لکڑی کا کٹورا، خشب مانے والحجارہ، اور اسی طرح کا ٹب پتھر کا ٹب مان لو۔ ان سب چیزوں میں وضو اور غسل کرنے کے بیان میں یہ باب ہے۔ اب اس سب کی حدیث لائیں گے۔ قال حدثنا عبداللہ ابن منیر سمع عبداللہ ابن بکر قال حدثنا حمید عن انس رضی اللہ عنہ قال حضرت الصلاۃ فقام من کان قریب الدار الی اہلہ، یعنی ایسا وقت تھا نا کہ نماز کا وقت قریب ہو گیا تو سب وضو کرنے کے لیے دوڑے، تو جن کا گھر مسجد سے قریب میں تھا پٹافٹ اپنے گھر میں گھسے اور وضو کرنا شروع کر دیا، اور جن کا گھر دور تھا وہ کہاں جائے گا؟ تو فرمایا کہ وضو کے پانی کے لیے پریشان تھے، وضو کا پانی نہیں ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر ایک برتن لایا گیا تو کٹورا میں ہتھیلی ڈوب نہیں رہی تھی۔ یہ حدیث جو ہے نا دوسرے طریقے سے اور بھی گزر بھی چکی ہے اور آئے گی بھی، تو فرمایا کہ پھر اتنا کم پانی تھا، پھر میں نے دیکھا، حضرت ابن عباس والی یہ حدیث گزرے گی، حضرت انس والی، حضرت انس فرمائیں گے کہ میں نے انگلی کے نیچے سے دیکھا، حضور کے انگلی کے نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹا اور نل کی طرح پانی آپ کے انگلی سے نکل رہا تھا، سبوں نے وضو کر لیا تھا۔ پوچھا کہ کتنے آدمی آپ لوگ تھے؟ تو کہا 80 سے بھی زیادہ آدمی تھے۔ وہ بھی قال حضرت عبداللہ، حضرت انس سے ہیں یہ، قال حضرت صلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، فقام من کان قریب الدار الی اہلہ، تو پھر کھڑا ہو کر چل دیا جن کا گھر کہاں تھا، جن کا گھر قریب تھا، قریب الدار الی اہلہ، وہ کھڑے ہو کر کہاں گئے؟ اپنے اہل کی طرف گئے، یعنی اپنے گھر کی طرف گئے وضو کرنے کے لیے۔ وبقی قوم، پھر کچھ لوگ رہ گئے، فأتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمخضب، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹب لایا گیا، مخضب مانے ٹب، اتنا اتھلا تھا ٹب، من حجارین، اس کا پتھر کا، فیہ ماؤن، جس میں پانی تھا، فصغر المخضب، یہ پانی کا ٹب اتنا چھوٹا تھا، ان یبسط فیہ کفہ، یعنی ہتھیلی ڈوبنے سے کیا ہو رہا تھا؟ چھوٹا ہو رہا تھا۔ فتوضأ القوم کلہم، پھر ساری قوم نے اس میں سے وضو کیا۔ قلنا کم کنتم، تم لوگ کتنے آدمی تھے؟ قال 80 وزیادہ، 80 سے بھی زیادہ آدمی ہم لوگ تھے۔ یہ حدیث تفصیل بھی آئے گی اور گزری بھی ہے۔ چلو
یہ حدیث بھی گزری ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بقدحٍ، پیالہ منگایا، فیہ ماء، جس میں پانی تھا، فغسل یدیہ، اس سے کیا کیا آپ نے؟ ہاتھ کو دھویا، ووجہ، اور اپنے چہرے کو دھویا، فیہ، اس میں، ومجّ فیہ، یا پھر اپنا کلی اس کٹورے میں ڈال دیا۔ حدیث پوری گزری ہوئی ہے، اس میں تو صرف یہ بات ثابت کرنا ہے کہ برتن میں وضو کیا، تو یہاں پر جو برتن لایا گیا تھا وہ پیتل کا برتن تھا۔ کس کا برتن تھا؟ بس اتنے سا بھرا ہوا ہے اس میں، یہ حدیث گزری ہوئی ہے۔ فَإِنَّ زَيْدَ قَالَ إِنِّي أَتَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے تو آپ کے لیے پانی ہم لوگوں نے کیا کیا؟ نکالا، فی طور من صفر، صفر مانے پیلا، پیلے برتن میں، پیلے برتن سے مراد تانبے کے برتن میں، فتوجہ، پھر آپ نے وضو کیا، فغسل وجہہ ثلاثا، اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، ویدیہ مرتین مرتین، اپنے دونوں ہاتھ کو 2 مرتبہ دھویا، ومسح براسہ، اور اپنے سر کا مسح کیا، فاقبل بہ وادبر، سر کا مسح آگے سے بھی کیا اور پیچھے سے بھی واپس لائے آگے کی طرف، وغسل رجلیہ، اور دونوں پاؤں کو دھویا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، بہت زیادہ بیمار تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ حضرت عائشہ کے گھر اب میں نے آخری ٹائم کو گزاریں۔ باری لگی ہوئی تھی نا، باری روزانہ باری لگی ہوئی تھی، ہر بیوی کے یہاں الگ الگ دن جایا کرتے تھے، تو فرمایا کہ حضرت عائشہ کے یہاں جو ٹھہرے ہوئے تھے تو بیماری جب بڑھی تو ساری بیویوں کو خبر بھجوایا کہ تم سب اجازت دے دو، حضور تو انصاف کرنے والے، اس لیے سب کی باری لگائے ہوئے تھے، آپ نے سب سے اجازت مانگی کہ اجازت دے دو تاکہ میں آخری وقت جو ہی دن گزر رہا ہے عائشہ کے ہاں میری تیمارداری ہو سکے۔ ازواج مطہرات نے بخوشی خوشی اجازت دے دی۔ اس وقت حضرت حفصہ کے گھر تھے، وہاں سے میرے گھر لایا گیا۔ پھر فرماتی ہیں کہ جب لایا گیا میرے گھر میں تو اس وقت آپ ایسے آ رہے تھے، حضرت عباس کے کندھے پر تھا ایک ہاتھ، اور ایک ہاتھ ایک اور آدمی کے کندھے پر تھا، اور آپ ایسے آ رہے تھے، پاؤں زمین سے گھسیٹ رہا تھا، چل نہیں پا رہے تھے، اس لیے پاؤں اس حالت میں گھسیٹ رہا تھا۔ اب ایک آدمی کا نام لیا نا، ایک آدمی اور، حضرت عبداللہ ابن عباس کو جب کسی نے حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی اور جانتے ہو کون ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عائشہ نے حضرت علی کا نام کیوں نہیں لیا؟ ان کا نام تو لے سکتی تھی، ان کے دل میں تھوڑا سا رنجش تھی حضرت علی کی طرف سے، بعض لوگ فرماتے ہیں، اور ہونا ہی چاہیے، انسان کے دل میں جو ہے نا کچھ نہ کچھ رنجش دل میں رہتی ہے۔ جب عفق کا معاملہ ہوا تھا، حضرت عائشہ پر تہمت لگی تھی، معاملہ ہے معلوم ہے نا، تو حضرت عائشہ پر جب تہمت لگی تھی تو حضرت علی نے تو یہ جملہ یہ فرما دیا تھا کہ حضرت عائشہ کے بارے میں ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ ان سے برائی سرزد ہو سکتی ہے، لیکن ایک جملہ اور فرمایا تھا حضرت علی نے، وہ یہ فرمایا تھا کہ عائشہ کے علاوہ اور بھی تو عورتیں ہیں۔ یہ جملہ شک کی بات ہوئی نا کہ آپ بدل دیجئے، تو حضرت عائشہ کے لیے مضبوط والا جملہ نہیں استعمال ہوا تھا، حالانکہ اللہ نے کہا، اللہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان جب اس بات کو سنا کہ کافر تہمت لگا رہے ہیں، منافقین تہمت لگا رہے ہیں، تو وہ صاف لفظوں میں انکار کیوں نہیں کیا مسلمانوں نے کہ یہ نبی کی بیوی کے لیے اس طرح کا حرکت نہیں ہو سکتا، ان کے اوپر اس طرح کا الزام کسی بھی حال میں نہیں لگایا جا سکتا۔ جملہ بول دیا تھا نا، اسی لیے ان کو رنجش تھی، اسی لیے رجل آخر کا جملہ استعمال فرما دیا، تقدس۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت علی میں جنگ صفین میں جنگ ہوئی تھی نا، جنگ جمل جو کہتے ہیں، جنگ جمل میں جو جنگ ہوئی تھی حضرت عائشہ میں حضرت علی میں، پھر حضرت عائشہ واپس گئی ہے نا، تو اس میں جنگ جو ہوئی تھی اس کی بنیاد پہ بھی تھوڑی تھی، حدیث تو کبھی بھی کوئی بیان کر سکتا ہے، تو حضور کی حدیث یہ بیان کر رہی ہے، بعد میں بیان کر رہی ہیں، حضور کے بعد میں بیان کر رہی ہے، اپنے شاگردوں سے بیان کر رہی ہیں، اصل تو یہ بیان کر رہی ہے حدیث صحابہ کو، اور سب سے زیادہ ان کے جو شاگرد ہیں عروہ ہے، کون ہے؟ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سب سے مضبوط شاگرد ہیں ان کے، عبداللہ ابن عباس بھی مضبوط شاگرد ہیں، ہاں ان کے بہن حضرت اسماء کے بیٹے ہیں۔ چلو وہی حدیث ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ دیکھو یہ بات ہوئی تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ داخل کر دیا گیا تو
تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو میری کچھ سدھار آنے کی ایک شکل بتاتے ہیں، اور فرمایا کہ 7 مشکیزہ پانی جو بندھا ہوا ہو جس کا منہ، ایسا 7 مشکیزہ، بہت سارے لوگ جو ہے نا باندھ کر کے رکھا کرتے تھے ٹھنڈا ہونے کی ایسے جیسے ایک مشکیزہ کے بارے میں پہلے گزرا ہے کہ رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے پر ایک مشکیزہ پرانا جو ٹھنڈا ہونے کے لیے ٹانگا ہوا رہتا تھا، تو اس طرح کا حضور نے فرمایا 7 مشکیزہ پانی لاؤ اور ٹب میں ڈالو۔ حضرت حفصہ کے پاس بڑا ٹب تھا، وہ ٹب حضرت حفصہ سے لایا گیا اور لا کر کے حضور کو اس ٹب میں بیٹھایا گیا، اور پھر انہوں نے 7 مشکیزہ پانی تلاش کر کے اور آپ کے بدن پر ڈالا گیا۔ تب آپ کو کچھ افاقہ ہوا، انہوں نے کہا کہ بس 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 اب رہنے دو، تم لوگوں نے جیسا میں نے کہا ویسا کر دیا، آپ کو کچھ افاقہ ہوا۔ پھر آپ گئے صحابہ کے درمیان اور کچھ نصیحت اور وصیت کی باتیں بیان فرمائی، بہت ساری باتیں بیان فرمائی آپ نے صحابہ کو، وہی حدیث ہے۔ اور بھی قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ان عائشہ قالت کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثقیل ہوئے یعنی چلنا پھرنا آپ کا دشوار ہو گیا، واشتد بہ وجعہ، اور آپ کی تکلیف زیادہ سخت ہو گئی، استأذن ازواجہ فی ان یمرض فی بیتی، اپنی بیویوں سے اجازت لی، فأذن لہ، ازواج مطہرات نے حضور کو اجازت دے دی کہ آپ حضرت عائشہ کے گھر ٹھہر سکتے ہیں۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین رجلین تخط رجلہ، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے 2 آدمی کے بیچ میں، تخط رجلہ فی الارض، آپ کے دونوں پاؤں تخط منے گھسٹ رہے تھے زمین میں، بین عباس و رجل آخر، ایک عباس کے بھی تھے اور ایک دوسرے شخص کے۔ قال عبداللہ فاخبرت عبداللہ ابن عباس، یہ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس کو جب یہ حدیث بیان کی، فقال تدری من الرجل الآخر، تم کو معلوم ہے دوسرا آدمی کون تھا؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال هو علی ابن ابی طالب، تو اس نے کہا کیا کہا کہ وہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ وکانت عائشہ تحدث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بعد ما دخل بیتہ، اور حضرت عائشہ اس کے بعد حدیث بیان کر رہی ہیں۔ یہ تو ایک میں نے اتفاقی جملہ آیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا، تو انہوں نے کہا کہ وہ دوسرا آدمی کون تھا معلوم ہے؟ تو فرمایا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ اب حضرت عائشہ کا قول پھر آیا، وکانت عائشہ تحدث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت عائشہ حدیث بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قال بعد ما دخل بیتہ، حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہونے کے بعد فرمایا، کیا فرمایا؟ واشتد وجعہ، اور آپ کی تکلیف بڑھ گئی، واشتد منے زیادہ ہو گئی آپ کی تکلیف۔ حریقوا علی من 7 قرب لم تحلل اوکیتہن لعلی آہد الی الناس، فرمایا حریق منے بہاؤ، حریق منے بہاؤ، علیہ مجھ پر، من 7 قرب یعنی 7 مشکیزہ پانی، کیا مشکیزہ؟ سبون منے 7، قرب منے مشکیزہ، 7 مشکیزہ پانی مجھ پر بہاؤ، لم تحلل اوکیتہن، جس کا منہ باندھا ہوا، جس کا منہ کھلا ہوا نہیں ہو، یعنی جس کا منہ باندھا ہوا ہو، یعنی باندھ کر کے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ لوگوں کو کچھ وصیت کر سکوں، عہد میں نے عہد کر سکوں مطلب وصیت کر سکوں۔ وَأُجْلِسَ فِي مِخْضَبِ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھایا گیا فی مخضب، کس میں؟ ٹب میں، جو حضرت حفصہ حضور کی ازواج مطہرات میں سے تھیں ان کے ٹب میں۔ ثم تفقنا، پھر ہم لوگوں نے آپ پر بہایا، کیا کیا؟ آپ پر بہایا، نصب علیہ تلکا، آپ پر ان سارے ٹبوں کا پانی، یعنی ان سارے مشکیزوں کا پانی آہستہ آہستہ آپ کے بدن پر رکھنا شروع کیا۔ حتی تفق یشیر الینا ان قد فعلتن، یعنی ہم لوگوں کو یہ اشارہ کر رہے تھے کہ تم کو جو کہا تھا وہ ہو گیا، بس بس بس۔ ثم خرج الی الناس، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ اسی بغل میں مسجد تھا، حضرت عائشہ کا گھر تھا، اسی میں سے مسجد میں جا کر لوگوں کو کچھ بات، اس میں طور مانے ٹب، ٹب سے
وضو کرنے کے بیان میں۔ اس میں ایک جملہ بڑا ہوا، یہ حدیث گزری ہوئی ہے کہ میرے چچا خوب زیادہ پانی بہا، اس لیے میں گیا اور پھر میں نے کس سے پوچھا؟ عبداللہ ابن زید سے پوچھا کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیسے کرتے تھے وہ بتائیے، تو انہوں نے یہ پوری حدیث بتائی۔ یہ پوری حدیث گزری ہوئی ہے، اس لیے ترجمہ دیکھ لو۔ باب الوضوء من الطور، یہ باب۔ ابھی قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان قال حدثنی عمرو بن یحییٰ عن ابیہ قال کان امی یکثر من الوضوء، کہ یہ بہت زیادہ وضو کا پانی بہاتے تھے۔ فقال علی عبداللہ ابن زید، پھر انہوں نے کہا عبداللہ ابن زید سے، اخبرنی کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، مجھے بتائیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو فرماتے تھے۔ فدعا بطور من ماء، پھر انہوں نے پانی کا ایک تشت منگایا۔ فکفا علی یدیہ، پھر انہوں نے اس نے پانی کو اپنے ہاتھ پر بہایا۔ فغسلہما ثلاث مرات، پھر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ کو 3 مرتبہ دھویا۔ ثم ادخل یدہ فی الطور، پھر ہاتھ کو اس تشت میں ڈالا۔ فمضمض واستنثر، پھر کلی کیا، پھر ناک میں پانی ڈالا 3 مرتبہ۔ من غرفۃ واحدۃ، ایک ہی چلو سے۔ ثم ادخل یدہ، پھر اس کے بعد ہاتھ کو اس برتن میں ڈالا۔ فغسل وجہہ، اس کو ڈالا چلو لے کر کے اپنے چہرے پر۔ فغسل وجہہ ثلاثا، پھر انہوں نے ان دونوں چلو سے اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا۔ ثلاث مرات ثم غسل یدیہ الی المرفقین، پھر دھویا اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنی سمیت۔ مرتین، ان کی سب حدیث ہاتھ کے بارے میں 2 آتی ہے، 2 مرتبہ ہاتھ دھویا۔ ثم اخذ بیدیہ ماء، پھر اپنے ہاتھ سے پانی لیا۔ فمسح راسہ، پھر اپنے سر کا مسح کیا۔ فادبر بیدیہ واقبل، کہ پھر سر کا مسح کیسے کیا؟ پورے ہاتھ کو پیچھے کی طرف لے گئے، پھر آگے کی طرف لائے۔ ثم غسل رجلیہ، پھر انہوں دونوں پاؤں دھویا۔ فقال ہکذا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، اور یہ فرمایا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔